بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 سے آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ بنی اسرائیل کا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اپنی ملاقات کے لیے بلایا تو پیچھے سے بنی اسرائیل نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اس کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ تورات لے کے جب اپنی قوم کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ تو شرک میں مبتلا ہیں۔ ہر جو لوگ شرک میں مبتلا تھے انہیں حکم ہوا کہ قتل کر دیا جائے، تو جو لوگ اس گناہ سے بچے تھے انہوں نے ان کو قتل کیا۔ تو کل ہم نے پڑھا 70,000 لوگ اس طرح جاں بحق ہوئے اور ان کی توبہ کو اللہ نے قبول فرمایا۔ لیکن ساری چیزوں کے باوجود، ساری نشانیوں کے باوجود، سارے معجزات دیکھنے کے باوجود یہ لوگ نافرمانی میں ہی مبتلا رہے اور جگہ جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا۔ اب یہاں ان کی ایک اور فرمائش ہے جو حضرت موسیٰ سے کی جا رہی ہے۔ ایمان بالغیب یہ ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہم نے ان پر ایمان لانا ہوتا ہے، اور ایمانیات کے تقاضوں میں سے یہ ایک اہم تقاضا ہے۔ جنت غائب ہے، ہم نے اس پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی ذات غائب ہے، ہم نے اس پر ایمان لانا ہے۔ تو جب ہم اس غیب کو حاضر کرنے کا تقاضا کریں گے تو وہ ایمان بالغیب کا اصل مقصد فوت ہو جائے گا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جناب ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے حوالے سے مفسرین لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کام کیا تو 70 لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ہم چلتے ہیں اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ باقی قوم کو معاف فرما دیں۔ تو جب یہ وہاں پہنچے تو اللہ کا کلام سنا تو انہوں نے یہ تقاضا کر دیا کہ ہم اللہ کو ظاہری طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار طلب کرنا فی الحقیقت کوئی بری بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ میں یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور اہل ایمان کو بھی قرآن مجید کے اندر جنت میں اللہ کے دیدار کی خوشخبری دی گئی ہے۔ تو فی الواقعہ فی الحقیقت اللہ کے دیدار کی خواہش بری نہیں ہے، لیکن اس کو ایمان لانے کے ساتھ اٹیچ کر دینا یہ تقاضا برا ہے۔ آپ کہیں کہ میں اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک اللہ کو دیکھ نہ لوں، میں جنت کو اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک میں آنکھوں سے نہ دیکھ لوں، یا اللہ کی طرف سے اترتی ہوئی وحی کو اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک کہ میں جبریل کو خود آتا نہ دیکھ لوں۔ تو یہ اصل میں جو ہم سے اللہ کا تقاضا ہے اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے عرض کیا وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یا آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ پر یقین نہیں کریں گے، حتیٰ نری اللہ جہرۃ، حتیٰ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے اللہ کا مشاہدہ کر لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر اللہ کی ناراضگی ان کے شامل حال ہو گئی اور ایک کڑک آئی اور ان سب کے سب کو ہلاک کر دیا۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، کڑک نے ان کو پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی جب یہ ہلاکت تم پر طاری ہو رہی تھی تو تم دیکھ رہے تھے کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح تمہیں پھر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب یہ مر گئے، اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی کہ مالک یہ
یہاں پر مر گئے، واپس جاؤں گا تو قوم پھر پریشان کرے گی اور وہ کہے گی کہ تم نے 70 لوگ جو سردار تھے وہ سب کے سب تو موت کے گھاٹ اتر گئے، تو مجھے پھر پریشان کریں گے، تو کرم فرما، مہربانی فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کرم فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد۔ وہ فی الواقعہ موت تھی یا عارضی موت تھی، بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسے موت فرمایا ہے، تو وہ موت ہی تھی۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، دوبارہ پھر زندگی ملی، تاکہ دوبارہ موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد پھر زندگی ملی، تاکہ شکر ادا کرو، ورنہ اس موت کی وادی میں گیا شخص واپس نہیں آتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تم پر خصوصی کرم ہوا کہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ہوا کہ تم نے عمالقہ سے جہاد کرنا ہے، اور وہ جبارین ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے ساتھ لڑائی کرنی۔ اب یہ جب وہاں گئے تو پتہ چلا کہ وہ تو بڑے بہادر لوگ ہیں، بڑے جرری اور بڑے اونچے قدوں والے، تو ہم تو ان سے نہیں لڑ سکیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اذهب انت وربک فقاتلا ان ہاہنا قاعدون، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم تو نہیں لڑیں گے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب پھر اس میدان کے اندر روایات میں آتا ہے کہ 40 سال تک یہ بھٹکتے پھرتے رہے۔ تو اب پھر وہاں اس میدان میں نہ تو کوئی پانی تھا، نہ کوئی سایہ دار درخت، نہ کوئی خوراک کا سامان۔ تو پھر حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں پہنچے کہ ہم اب اپنا کھانا کیسے حاصل کریں، خوراک کیسے لیں، یہاں تو بھوک پیاس سے مریں گے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر کرم فرمایا اور ان پر بادل کا سایہ کر دی، تاکہ یہ دھوپ کی شدت سے پریشان نہ ہوں اور تکلیف میں مبتلا نہ ہوں۔ اب خوراک کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل فرما کے حل فرما دیا۔ من کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے شبنم کے قطروں کی طرح بالکل لطیف اور نفیس قسم کے قطرے آسمان سے نازل ہوتے اور ان کو وہاں پر دستیاب ہو جاتے۔ وہ آسمان سے شبنم کے قطروں کی طرح وہ نفیس اور میٹھے ان کو قطرے ملتے۔ وہ صبح جب اٹھتے تو وہ جمے ہوئے ہوتے، اس کو حاصل کرتے اور کھاتے۔ وہ بہت شاداب اور مٹھاس میں بھرپور تھے۔ دوسرا سلوہ پرندے، بعض نے اس کو بٹیر کہا ہے، بعض نے بٹیر کی طرح کہے ہیں۔ وہ پرندے بعض روایات میں ہے کہ بنے ہوئے ان کو ملتے تھے اور بس اس کو کھاتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ پرندے خود بخود آ جاتے، یہ اس کو پکڑ لیتے اور پکڑ کر ان کو خود ذبح کرتے اور پھر پکا کے کھا لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ اب خوراک بھی ان کو ملنا شروع ہو گئی، لیکن پھر بھی نافرمانی ان کے اندر سے نہیں گئی۔ فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر سایہ کر دیا بادلوں کا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر نازل کیا من اور سلوہ۔ من وہ سویٹ ڈش کے طور پر قطروں کی طرح جو ان کو ملتا میٹھا، اور سلوہ بٹیر یا بٹیر کی طرح کا پرندہ۔ کلو کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، اس پکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا، جو ہم نے تمہیں پکیزہ رزق عطا کیا اس میں سے کھاؤ۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے تھے۔ یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے سے ہم کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، بلکہ اس کا نقصان ہمیں اپنی ذات کو ہوتا ہے۔ اور جس طرح بنی اسرائیل نے نافرمانی کی تو ظلم انہوں نے خود اپنے اوپر کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اپنا نقصان کیا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ تو اب آگے ہم پڑھیں گے کہ جب یہ من و سلوہ ان کو ملا تو اب اس پر بھی انہوں نے کہا کہ اب ہم اس پر بھی برداشت صبر نہیں کر سکتے، یہ ایک ہی طرح کا کھانا روزانہ ہمیں ملتا رہتا ہے، یہ تبدیل ہونا چاہیے۔ تو اس کا بھی آگے ذکر آئے گا۔ تو ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہ علم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے جو تقاضا فرمایا ہے ہمیں اس کے مطابق ایمان پورا کرنا چاہیے۔ ایمان کو اللہ کے حکم کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق پورا کرنا چاہیے۔
اپنی خواہشات اور اپنی مرضیاں اس میں شامل نہیں کرنی چاہیے۔ ایمان بالغیب کا حکم ہوا تو ہم ایمان بالغیب کریں، ہم سمعنا و اطعنا کہیں، یا اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نافرمان نہ بنیں، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی شامل حال ہوگی، اور اللہ جو نعمتیں دیتا ہے پھر وہ واپس لے لیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو انعام اور اکرام عطا فرمائے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا شکر کرتے ہوئے اس انعام اور اکرام کو سعادت سمجھنا چاہیے، نہ کہ اپنی درمیان میں خواہشات کا انبار کھڑا کر دیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ کا ہم کوئی نقصان نہیں کر رہے، ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ گناہ، اللہ کی نافرمانی، یہ ہمارے نقصان کا باعث بنتی ہے، ہمیں اس سے اجتناب کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔